نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة او كما قال۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت ہر ایماندار کی پہچان ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ہر انسان کے اندر رچی بسی ہے۔ وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، وہ کلمہ گو ہے تو اس کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے عشق جو ہے وہ انتہا درجے کا ہے۔ عملاً انسان میں کمزوری ہے، محبت میں کمزوری نہیں ہے۔ محبت وہ معتبر ہے جو انسان کو اتباع بھی سکھائے۔ اب مثال کے طور پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جنہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بے انتہا محبت ہی صرف نہیں ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے عقیدت ہی صرف نہیں ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے عشق بھی اس درجے کا ہے کہ سب کچھ انہوں نے قربان کیا۔ ایک موقع پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بیٹا حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں۔ اب یہ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ مجادلہ کے تحت روح المعانی میں اس واقعہ کو نقل کیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دونوں تشریف فرما ہیں۔ پہلے زمانہ جاہلیت کی باتیں چل رہی ہیں، تو اسی اثناء میں بیٹا حضرت عبد الرحمن والد صاحب سے کہنے لگا کہ ابا جی، غزوہ بدر کا موقع تھا کہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے، لیکن میں نے آپ سے تلوار روک لی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، بھائی تلوار کیوں روک لی تھی، کیا ہوا تھا، آپ نے چلائی کیوں نہیں ہے؟ تو فرمانے لگے کہ میں نے تلوار اس لیے روکی تھی کہ آپ چونکہ میرے باپ ہیں، تو وہ جو ایک فطرتی محبت ہے باپ کو اولاد سے، اولاد کو ماں باپ سے، تو وہ محبت جو ہے وہ آڑے آ گئی، جس کی وجہ سے میں نے آپ کو چھوڑ دیا اور قتل نہیں کیا۔ تلوار میں نے چلانا چاہی، مگر محبت جو ہے وہ اس درجے کی تھی کہ میں نے آپ کو قتل نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جملہ ارشاد فرمایا، یہ محبت کا عملی نمونہ ہے اور یہ محبت درکار ہے، اور اس محبت اور اس جذبے کی اللہ کریم نے قرآن کریم میں جا بجا جگہوں پہ تعریف فرمائی ہے، اور اس ایمان کی سطح کی تعریف فرمائی ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ کے پہلے پارے کے اندر فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر تم ایمان لانا بھی چاہ رہے ہو تو تمہارا ایمان بھی وہ معتبر ہوگا جو ان صحابہ جیسا ہوگا۔ یعنی صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عقیدت اور وہ محبت، وہ جذبات دکھائے ہیں کہ اللہ کریم نے قیامت تک کے لیے انہیں نمونہ اور معیار حق جو ہے وہ بنا دیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت اور عقیدت ہے، فرمایا کہ بیٹا اگر اس موقع پہ آپ میری تلوار کی زد میں آ جاتے تو آپ نے تو باپ سمجھ کر کے تلوار کو روک لیا، تو میں بیٹا سمجھ کر کے آپ کی گردن جو ہے وہ تن سے جدا کر دیتا۔ اب بیٹا سوال کرتا ہے کہ ابا جی، کیا آپ کو محبت نہیں ہے؟ دنیا کا اصول ہے کہ اولاد سے بڑھ کر کے ماں باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، تو آپ کیسے باپ ہیں کہ جو آپ اپنے بیٹے کا سر جو ہے وہ جدا کر دیتے؟ تو فرمایا کہ دیکھو، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے، اس محبت کے نتیجے میں چونکہ آپ آئے تھے اور آپ بیٹا اس وقت نہیں تھے، آپ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دشمن تھے، تو میں آپ کی گردن جو ہے وہ جدا کرتا، وہ بیٹا سمجھ کر نہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا دشمن سمجھ کر کے آپ کی گردن جو ہے وہ تن سے میں جدا کر دیتا۔ اب اس واقعہ کا سنانے کا مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت اور عقیدت جو ہے وہ اس درجے کی ہے کہ درمیان میں اولاد بھی اگر آ رہی ہے تو یہ اولاد بھی اس محبت کے درمیان مانے نہیں ہے، یہ اولاد بھی اگر آ رہی ہے تو اس اولاد کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں۔ یہ اولاد جو ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس محبت میں نظر انداز اور کمی کا باعث نہیں بن رہی۔ اور آج ہم دیکھ لیں، اللہ معاف فرمائے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت بھی ہے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری کے ہم نام لیوا بھی ہیں، اور لیکن اس سب کے باوجود جو ہے ہم اپنی اولاد
کی خاطر کیا کچھ کرتے ہیں، اپنا ایمان تک جو ہے وہ ہم دو پہ لگا دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت جو اللہ کو مطلوب ہے، جو محبوب کو مطلوب ہے، وہ اس درجے کی محبت ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی ہی محبت اور ایسی ہی جانثاری اور ایسے ہی فرمانبرداری اور ایسے ہی اطاعت و فرمانبرداری نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔